بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ اسحاق ڈار کی واپسی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے لیے سیاسی شطرنج کی شاید یہ آخری بازی ہے۔ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے پاس عمران خان کے بیانیے کا اگر توڑ ہے تو جو وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی ہم ایک آخری بازی ہم یہ کھیلیں تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس وقت جس طرح خان صاحب کا بیانیہ زور پکڑ گیا تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کے بلبوتے کے اوپر، کیونکہ کوئی بھی وہ بیانیہ بناتے ہیں وہ اس طرح اس وقت عمران خان کے بیانیہ کے سامنے کوئی بیانیہ اس وقت ان کا کامیاب نہیں ہو رہا، تو اب وہ فیصلہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ اسحاق ڈار کو لانچ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ نومبر کے فیصلے میں زرداری صاحب کی ایک معنی خیز خاموشی بھی اس میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ اس وقت اس کے اوپر ان کا کوئی سٹینس، کوئی بات جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھیں، معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ دو ہی ماڈل ہوتے ہیں۔ ایک ماڈل ہوتا ہے جس کو آسٹیرٹی یا بینکنگ ماڈل کہتے ہیں، جس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کنٹرولڈ اکانومی کریں۔ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، جتنے بھی ایسے جو آپ کے فنانس منسٹر پاکستان میں آئے ہیں جنہوں نے کنٹرولڈ اکانومی کے اوپر انہوں نے کام کیا، جن کا ماڈل ہی یہ تھا، وہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں شوکت عزیز صاحب، معین قریشی، اس کے علاوہ شوکت ترین، حفیظ شیخ صاحب اور مفتاح اسماعیل بھی، یہ وہ ٹیکنوکریٹ یا اس طرح کے لوگ ہیں، یا تو ان کا تعلق جو ہے نا وہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ رہا ہے، یا یہ بینکنگ کے ساتھ وابستہ رہنے والے لوگ ہیں، یا یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان کی پورے ماڈل کو سمجھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسیشن کے اوپر ان کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اکانومی کو اسٹرکٹ کرتے ہیں، سبسڈیز کو ختم کرتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس میں افراط زر بھی بڑھتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کو وہ مارکیٹ کے بیسس کے اوپر وہ اس کو چھوڑتے ہیں کہ کرنسی جو ہے جس طرح مارکیٹ چلے گی اس کے مطابق کرنسی کا ریٹ ڈیٹرمن ہوگا۔ تو آپ کا انٹرسٹ اور مارک اپ کے حوالے سے بھی وہ زیادہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب ان ملکوں میں اکانومی کی صورتحال بہت گمبھیر ہو جاتی ہے اور ان کو وہ فوری طور کے اوپر آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی طرف جانا پڑتا ہے، تو ان کی یہ شرائط میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو وزیر خارجہ کے طور پہ لے کے آئیں جو کہ ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب بھی معیشت کے حوالے سے ان کو مسائل ہوئے ہیں تو وہ اسی طرح کے شخصیات جو ہیں ان کو لایا گیا تاکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے جانے کے بعد پی ایم ایل اور پی ڈی ایم کی جیسی ہی گورنمنٹ آئی تو ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بقول یہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا اور سری لنکا جیسی صورتحال بننے جا رہی تھی۔ مفتاح اسماعیل نے فوری طور کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی، جس میں بڑی سخت اور بڑی اسٹرکٹ قسم کی کنڈیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ بڑی مشکل حالات کے بعد جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہے نا وہ جو ان کی ڈیل ہے وہ فائنل ہوئی۔ اب جو صورتحال ہے، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی مسلسل میں اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملکوں کے اوپر جب پریشانی یا مشکل آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نا وہ اور راستے بھی کھول دیتا ہے۔ تو اب اس میں ابھی جو یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس کے سائڈ لائن کے اوپر جتنی بھی کمٹمنٹس ہوئی ہیں، تو اس وقت ورلڈ بینک کی طرف سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے اور یورپین یونین اور ڈونر کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستانی گورنمنٹ کی جو نیگوسیشن ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے رضامندی کی ہے کہ وہ اس کو اپنی کنڈیشنلٹیز کو وہ ریلیکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اب میرا خیال ہے کہ مفتاح اسماعیل کی وہ جگہ نہیں بنتی، تو فوری طور کے اوپر پی ایم ایل نے اپنی وہ آخری، جیسے کہتے ہیں نا، آخری پتہ کھیلا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اب ہمارا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہم فوری طور کے اوپر اس صورتحال کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو یوٹیلائز کریں، اور انہوں نے فوری طور کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے اسحاق ڈار کو جو ہے نا وہ منگل سے جو ہے، میرا خیال ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کمنگ ٹیوزڈے کو جو ہے نا وہ حلف اٹھانے والے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ کے طور پہ، اور مفتاح اسماعیل کو بھی اپنی ٹیم میں وہ میرا خیال وہ رکھیں گے، کیونکہ شاید مفتاح اسماعیل کو اس ٹیم میں رکھنا شاید آئی ایم ایف یا ان اداروں کی طرف سے بھی شاید یہ میرا خیال یہ کنڈیشن ہو کہ وہ اس ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ دیکھیں، اب اگر اسحاق ڈار جو ہے نا وہ جیسا کہ خبروں میں آ رہا ہے اور میرا خیال ڈیسائیڈ بھی ہو گیا ہے، جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اپنا نواز شریف اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کا ماڈل کیا ہے؟ اسحاق ڈار کا ماڈل لوگ جو سمجھتے ہیں
جنہوں نے ان کو پہلے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح آپ کے وزارت خزانہ کو وہ چلاتے رہے ہیں، ان کا ماڈل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈالر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ وہ ریفارمز اور اس حوالے سے جاتے ہیں۔ وہ پبلک میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اکانومی جو ہے نا وہ اس کو ذرا پبلک کے لیے آسانیاں وہ لے کے آئیں، لیکن اس میں ابھی فوری طور کے اوپر جو ان کو میرا خیال ہے کہ جو سورسز بتا رہے ہیں کہ جو نواز شریف کی طرف سے ان کو کہہ کے بھیجا گیا ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر عوام کی ریلیف کے حوالے سے کوئی فیصلے کریں اور فوری فیصلے کریں۔ ان میں جو فیصلے متوقع ہو سکتے ہیں، اگر آئی ایم ایف کی طرف سے ان کو کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے اور ورلڈ بینک جیسے کہ انہوں نے اور دیگر جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اور وہ جلدی مٹیریلائز ہو جاتی ہیں، تو یہ فوری طور کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس وقت اسحاق ڈار فوری طور کے اوپر پیٹرول اور بجلی، گیس اور جو آپ کی بیسک کموڈیٹیز ہیں اس کے اوپر وہ کوئی اہم اعلانات کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ جو جلد از جلد جو ہے نا وہ عوام کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے سے اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ لیکن اب یہ انتہائی مشکل یہ صورتحال ہوگی۔ خان صاحب بھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی پلاننگ کریں گے، کیونکہ وہ بھی چاہیں گے کہ اس کے اندر وہ اس کو سختی سے اس کے خلاف جو ہے نا وہ اٹھیں۔ وہ آلریڈی اس کے اوپر وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ حالات جو ہے نا وہ شاید آنے والے وقتوں میں کوئی گورنمنٹ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ چاہیں گے کیونکہ انہوں نے جتنی محنت کے ساتھ اور پبلک میں جو اس وقت پاپولیرٹی کا جو ان کا گراف ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ اس گراف میں کوئی کمی پیشی آئے۔ وہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنی موومنٹ کو اور تیز کریں اور جلد از جلد جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو چلتا کرنے کی کوشش کریں اور فوری الیکشن کروانے کا جو ہے نا کریں۔ اس سلسلے میں اگر پنجاب گورنمنٹ کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی موو ہوتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ اگر اس میں کوئی گورنر رہا یا کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ کے پی کے یہ وہ اپنا آخری ٹرمپ کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ چیف منسٹر کو کہیں گے کہ وہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور اسی طرح شاید وہ کے پی کے میں بھی جانیں، کیونکہ وہ ان کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ دونوں جو دھڑے ہیں ان کی اس وقت جو آنے والا وقت ہے، اسپیشلی جو اکتوبر کا مہینہ ہے، ستمبر کے یہ آخری کچھ دن اور اکتوبر کا مہینہ انتہائی ڈسیسو ہوگا اور اس میں دونوں طرف سے یہ کوشش کی جائے گی، ان کی طرف سے کوشش یہ کی جائے گی کہ الیکشن جو ہے وہ اپنی ٹائم کی مدت کے اوپر جا کے ہوں، اگلے سال جب اس کا پورا ٹائم ختم ہوا اسمبلیوں کا اس کے مطابق ہوں، اور خان صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ان کو چلتا کیا جائے۔ اگر خان صاحب ان کو وفاقی حکومت کو وہ گھر بھیجنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ضرور لیوریج حاصل ہوگی کہ وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ وہ پبلک میں جو ہے نا وہ ڈیلیوری کے حوالے سے، پرفارمنس کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے اگر کوئی پی ڈی ایم میں یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کوئی بہتری لا سکتی ہے تو ان کے لیے آنے والے الیکشن میں کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ واحد ان کے لیے ایک ونڈو ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ اگر وہ کوئی ڈو اینڈ ڈائی کھیل جائیں اور کوئی اس وقت جو ہے نا وہ جو صورتحال، کیونکہ اس وقت آئل پرائسز بھی بہت تیزی کے ساتھ نیچے آ رہی ہیں، اس وقت کوئی 90 سے بھی نیچے آ گئی ہیں، لیکن چونکہ ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اگر ڈالر کے ریٹ کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور 200 سے نیچے لے آتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر آئل کی پرائسز بھی نیچے آئیں گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو سب سے پہلا کام کریں گے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنا جو ٹریک ریکڈ ہے اس کے مطابق وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جو ہے نا ڈالر کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے اگر آپ کا کنٹرول ہو تو آپ کی معیشت، مہنگائی، یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو بھی ہو پبلک کے بینیفٹ میں ہو۔ سیاسی ایجنڈا جو ہے نا وہ تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ساری کریں گی، خان صاحب بھی اپنی لڑائی سیاسی لڑیں گے، یہ بھی لڑیں گے، لیکن پبلک کا اگر بینیفٹ ہوتا ہے اس میں تو سب سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر کرے اور پبلک کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔